الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، ہم حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کا بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا مشرکین مکہ اپنا ایک وفد لے کر یثرب کے علماء کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کی، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے کچھ ان سے معلومات لی کہ آپ کی کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ نشانیاں ہیں۔ انہوں نے کچھ سوالات جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے کے لیے مشرکین مکہ کو بتائے۔ انہوں نے آ کر پوچھے، حضور نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ اب اس کے بعد وہ ناکام اور نامراد ہو کر جو ہے واپس چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں لگے رہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ جوق در جوق جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ مشرکین مکہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو دبا دیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دبا دیں، ان کی تبلیغ کو اور ان کی دعوت کو ناکام کر دیں، لوگوں کو ان سے بدظن کر دیں، لوگ ان کی بات نہ سنیں، کوئی ان کی بات کے اوپر توجہ نہ دے، لیکن ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں ہماری ساری کوششیں رائے گاہ جا رہی ہیں، ہماری کوئی کوشش بھی جو ہے وہ برابر نہیں ہو رہی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ان کے اندر دشمنی کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ جذبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ کھلے عام دشمنی پہ اتر آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ستانا شروع کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام کی دعوت دی لوگوں کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے بہت ستایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا اللہ کے راستے میں مجھے ستایا گیا ہے اتنا اور کسی نبی کو نہیں ستایا گیا ہے۔ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ابو لہب کی بیوی ہو، چاہے وہ عتبہ ہو، شیبہ ہو، وہ جو ہے وہ عقبہ بن ابی معیط ہوں، یا کوئی بھی جو سرداران مکہ تھے، جو عرب کے سردار تھے، وہ سارے جو ہے جس کو جہاں موقع ملتا تھا وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے سے باز نہیں آتا تھا۔ ابو جہل، اس کا یہ وتیرہ تھا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زبانی غلامی جو ہے وہ آپ کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں کرتا تھا۔ یہ زبان سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیف دیتا تھا اپنے جملوں سے، اپنی گفتگو سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابو لہب ہے یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اسی طریقے سے ستاتا تھا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار تنگ کرتا تھا۔ اور ابو لہب کے ساتھ ساتھ جو اس کی بیوی ام جمیل ہے وہ بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں پیش نظر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے حد سے زیادہ تنگ کیا تو اللہ وحدہ لا شریک نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک پوری سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ جب یہ سورہ پاک اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی تو اس کے بعد ابو لہب کی بیوی کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے وہ میری مذمت میں جو ہے وہ قرآن کی آیات آئی ہیں، تو وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے لیے پتھر ہاتھ میں اٹھا کے آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماروں گی، انہوں نے جو ہے نا وہ میری مذمت میں جو ہے وہ انہوں نے اشعار کہے ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہتی تھی۔ وہ ایک دفعہ ایک پتھر ہاتھ میں، نوکیلا پتھر ہاتھ میں اٹھا کے سین حرم کے اندر آ گئی۔ حرم کے اندر وہاں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو عورت ہے، یہ بد زبان عورت جو ہے یہ
حضور پاک علیہ السلام کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ پتھر بھی ہے. تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں یہ عورت آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس کو نظر ہی نہیں آؤں گا. وہ عورت وہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل آئی، حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا حضرت ابوبکر صدیق سے، عمر فاروق سے، کہا کہ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے میرے لیے جو وہ شعر کہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تم کیا کہتی ہو، وہ شاعر تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان پر جو ہے وہ کلام نازل فرماتا ہے، وہ قرآن کی آیات ہیں. اس نے کہا انہوں نے میرے بارے میں اس طریقے سے کہا ہے تو میں ان سے اس کا بدلہ لوں گی. وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ نہ سکی اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، عمر فاروق کے ساتھ باتیں کر کے جو واپس چلی گئی. تو انہوں نے پوچھا حضور نبی پاک علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے سامنے موجود تھے لیکن اس کو نظر نہیں آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اور اس کے درمیان جو ہے وہ ایک حجاب بنا دیا تھا. وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہی تھی اور وہ تمہیں دیکھ رہی تھی لیکن مجھے دیکھ نہیں پا رہی تھی. اس وجہ سے اللہ نے مجھے اس کی اذیت سے جو ہے نا وہ محفوظ رکھا. تو یہ آپ نے دیکھا سامعین محترم کہ کس طریقے سے جو عرب کے لوگ ہیں وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو ستا رہے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو لہب، یہ اس کی بیوی، ابو جہل، عتبہ بن ابی معیط، یہ جو عقبہ بن ابو معیط ہے یہ اور ابو لہب، یہ دونوں جو ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے. ایک طرف ایک کا گھر تھا، ایک طرف دوسرے کا گھر تھا. اب ان بدبختوں کا یہ رویہ یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا سارا جو کوڑا ہوتا تھا، جو گھر کی صفائی کرتے جتنا بھی کوڑا ہوتا وہ سارے کا سارا حضور نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا کرتے تھے. اور یہ عقبہ بن معیط یہ تو اتنا خبیث النسل تھا کہ یہ غلاظت جو ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کے دروازے کے سامنے جو ہے نا اس طریقے سے پھینک دیتا تھا. اس طریقے سے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستایا گیا، حضور علیہ السلام کو پریشان کیا گیا. حضور علیہ السلام جو ہے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ان کی اس بدتمیزی کو، ان کی اس بدبختی کو آپ جو ہے برداشت فرماتے اور صرف یہی فرماتے کہ اے اہلیان قریش، اے اہلیان عرب، اے عرب کے سرداروں، تم جو ہے حق ہمسائیگی خوب نبھا رہے ہو. کیا اس طریقے سے ہمسائے کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں سامعین محترم جو مکے کے لوگ جو ہیں، جو بڑے بڑے جو سردار تھے، وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ستاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ، ایک دفعہ مکے میں ایک میلہ لگا، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اندر گئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدھر جدھر جاتے تھے ابو لہب جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا. اور جب حضور علیہ السلام جو ہے اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے تو ابو جہل چیخ چیخ کے کہتا کہ لوگوں اپنے دین کو بچاؤ، اپنے باپ دادا کے دین کو بچاؤ. معاذ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ جھوٹے ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ تمہارا ایمان خراب کر دیں گے، تمہارا دین خراب کر دیں گے، تمہارے باپ دادا کے دین سے تمہیں دور کر دیں گے، تمہیں مرتد کر دیں گے. اس طریقے سے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ساتھ گھومتا رہا. حضور جدھر جاتے یہ ابو لہب جو ہے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا. یہاں تک کہ ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ عقبہ بن ابو معیط یہ اتنا خبیث النسل تھا، اس نے دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں. کہ کو ابھی کچھ ایک دو دن پہلے لوگوں نے جو ہے وہ کچھ اونٹ ذبح کیے تھے، ان کی اوجریاں پڑی ہوئی تھی، وہ اوجریاں وہ اٹھا کے اس نے حضور نبی پاک علیہ السلام